بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حدیث کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات پیش خدمت جن سے عالم برزخ کے اوسط اور وہاں کے راحتوں اور تکلیفوں کا حال معلوم ہوگا، اور اس امر کا پورا یقین ہو جائے گا کہ مرنے والے کو یوں سمجھنا کہ وہ مر گیا، گل گیا یا سڑ گیا کہ ختم ہو گیا اور اب کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو گو ہم بظاہر مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے عالم برزخ میں آرام و راحت یا مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، اسے ابھی قبر میں نہ رکھا جائے اور نہ آگ میں جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے، اور عذاب کے دکھ درد اور آرام و راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی پر رکھ دی جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہوگا تو کہے گا مجھے جلد لے چلو، اور اگر گنہگار ہوگا تو کہے گا ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ کہتے ہیں انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے۔ انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے کہ ڈر جائے۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اسے احادیث شریف میں برزخ کے راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو دفن نہیں کیا جاتا ہے بلکہ آگ کے نذر کر دیے جاتے ہیں یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں، وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے اور عذاب اور ثواب سے انہیں کوئی واسطہ نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہ نہیں، عذاب اور ثواب کا تعلق روح سے ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ ایک زمانے کی بات ہے، پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے مجھے زندہ کر دیا، مجھے ضرور سے ضرور زبردست عذاب دے گا جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے کسی کو نہ دے گا۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے وہی کیا جیسا اس نے مرنے کے وقت کہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سمندر کو حکم دیا، اس شخص کے جسم کے ذروں کو جمع کر دیا، اور خشکی کو بھی حکم دیا، خشکی نے بھی ایسا ہی کیا۔ سارے جسم کے ذرے جمع فرما کر اللہ نے اس شخص کو زندہ کیا اور کہا تو ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے کہا میرے پروردگار، میں نے ایسا کیا تیرے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ یہ ڈر جس کے دل میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ بخش دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔